هذا بیت هذه مسجد هذا ببغا هذه عصفور بیت مسجد تفاح موز ببغاء اسد ذئب. بالکل آسان ہے عربی بولنا. بیتن گھر، مسجد مسجد، تفاح سیب، موزون پھلوں کے نام، ببغا پرندوں کا نام طوطا، اسد اس کا مطلب ہے شیر، جانوروں کے نام. ہر ایک چیز آپ کو ملے گی. لیکن آئیے اس کے لیے ہمارے چینل پہ اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو. کل کے سبق میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کی بات کی تھی اور ان کی مختصراً عربی جملوں کے اندر مشق بھی کی تھی. اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس اردو میں کوئی جملہ ہو اور اس کی ہم نے عربی بولنی ہو تو اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہوگا. تو دیکھیے ہم نے ایک بات سیکھی تھی، وہ یہ کہ اس میں کسی کام کا کرنا معلوم ہوتا تھا. جیسے خالد نے سنا، کسی نے کھایا پیا، تو یہ ہاں میں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہے جس کا جواب منفی کے اندر ہوتا ہے یا وہ بات منفی کے اندر کہنی ہوتی ہے. جیسے ہم کہیں گے خالد نے نہیں کھایا، اس نے نہیں سنا، تو جس کے اندر نہیں ہوگا وہ جملہ کیسے بنے گا. ہم فعل کے اندر نہیں والا ترجمہ کس طرح کر سکتے ہیں، تو آج ہم وہ سیکھیں گے. ہم نے 3 فعل لیے ہیں. پہلا فعل ہے سمع، دوسرا ہے نصرہ، تیسرا ہے شربہ. سمع کا مطلب سنا اس ایک مرد نے، نصرہ کا مطلب مدد کی اس ایک مرد نے، شربہ کا مطلب پیا اس ایک مرد نے. تو دیکھیے یہ تینوں کے تینوں فعل یہ مثبت ہیں، یعنی کسی کام کے کرنے کو بتاتے ہیں. لیکن جب ہم نے فعل کے اندر معنی پیدا کرنے ہوں نفی کا، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں جو بھی فعل ہوگا اس کے شروع کے اندر ہمیں ما لگانا پڑے گا. جسے دیکھیں ہم نے ما لکھ لیا ہے اور اب لکھیں گے ما سمع. اب پہلے سمع کا ترجمہ تھا سنا اس ایک مرد نے، اب ما کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا نہیں سنا اس ایک مرد نے. دیکھیے لفظ سمع ہی رہا، لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن صرف ما کی وجہ سے معنی میں تبدیلی ہوئی کہ پہلے تھا سنا اس ایک مرد نے، اب ہے نہیں سنا اس ایک مرد نے. یعنی پہلے یہ مثبت تھا، کسی کام کے کرنے کو بتا رہا تھا، اب یہ کسی کام کے نہ کرنے کو بتا رہا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے گا جو بھی ہمارے پاس فعل ہوگا جب اس میں ہم نے منفی کے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس کے شروع میں ہم کو ما لگانا ہے، تو منفی کے معنی خود ہی پیدا ہو جائیں گے. ہم اردو میں چند جملے لکھتے ہیں، پھر ہم ان کی عربی بنائیں گے اور عربی کے اندر ہم ان کو سمجھیں گے. ہمارے پاس ایک جملہ ہے کیا آپ نے اذان سنی. گویا کسی سے سوال کیا جا رہا ہے کیا آپ نے اذان سنی. عربی میں جو اس کا جملہ بنے گا وہ ایسے بنے گا. دیکھیے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جب پہلے کیا ہوگا تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے حل. تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے حل. آپ نے اذان سنی اور اس کے لیے عربی کیا آتی ہے، تو ہم سب سے پہلے سمع سے گردان کریں گے، کیونکہ سمع کا مطلب ہے سننا. سمع سے ہم گردان کریں گے سمع سمع سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعت. واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا آپ نے سنا. تو یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جب ہم مخاطب سے یعنی اس آدمی سے جو ہمارے سامنے ہوگا، جب ہم اس سے سوال کر رہے ہوں گے کسی فعل کے ذریعے سے، تو وہاں پر ہمیں لفظوں کے اندر فاعل کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. فاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ شخص ہے اس کا نام وہاں پر لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح اردو میں کہتے ہیں آپ نے سنا، تو عربی میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سمعت، آپ نے سنا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ نے سنا. جیسے پچھلے ہم نے مثال پڑھی تھی سمع خالدون، خالد نے سنا. کیونکہ خالد موجود نہیں تھا اس لیے خالد کا نام لیا گیا. لیکن اگر سامنے وہ ہوتا پھر نہیں کہا جاتا خالد نے سنا، پھر کہا جاتا آپ نے سنا یا تو نے سنا. تو اس طرح کہتے ہیں. تو اسی طرح ہم کہیں گے یہاں پر چونکہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سمعت، تو ہم یہاں پر لکھیں گے سمعت. حل سمعت. اذان کے لیے عربی آتی ہے اذانی. حل سمعت الاذان. تو گویا مکمل جملہ جو بنا وہ یہ بنا حل سمعت الاذان، کیا آپ نے اذان سنی. اب اذان پر زبر کیوں آیا؟ وہ اس لیے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اسے مفعول بہ کہتے ہیں، اور مفعول بہ پر زبر آتا ہے، اس لیے اذان پر زبر آیا.
اور الف لام اس لیے آیا کیونکہ جملے کے اندر جو بھی چیز بولی جاتی ہے وہ متعین ہوتی ہے، اور تعین کے لیے کسی بھی شے کو متعین کرنے کے لیے اس پر الف لام لانا ضروری ہے، کیونکہ پھر وہ معرفہ بنتا ہے اور معرفہ سے چیز متعین ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی نے کہا حل سمعت الاذان، کیا آپ نے اذان سنی؟ اور جواب کے اندر اس نے کہا نہیں، میں نے اذان نہیں سنی۔ یہ جو پہلے نہیں ہے اس کے لیے آتا ہے لا۔ میں نے اذان نہیں سنی، تو ہم نے سب سے پہلے دیکھنی ہے میں نے سنا، اس کی عربی کیا آتی ہے؟ سمعت، واحد متکلم کا صیغہ، میں نے سنا۔ اور جب ہم نے اس میں منفی کے معنی پیدا کرنے ہوں تو ہم نے پڑھا کہ اس کے شروع میں پھر ہم کو ما لگانا ہے، تو دیکھیں ہم بولیں گے ما سمعت، تو اس کا ترجمہ ہوگا میں نے نہیں سنا۔ کیا نہیں سنا؟ وہ لکھیں گے آگے الاذان، تو مکمل جملہ ہوگا لا کے بعد ہم رکیں گے تھوڑا سا کیونکہ یہ منفی ہے، پھر آگے جملہ ہے ما سمعت الاذان۔ گویا سوال تھا کیا آپ نے اذان سنی، تو اس کے لیے عربی آئے گی حل سمعت الاذان، کیا آپ نے اذان سنی؟ تو جواب کے اندر ہم کہیں گے لا، نہیں، ما سمعت الاذان، میں نے اذان نہیں سنی۔ اور اگر سنی ہوگی تو پھر ہم ما کو نکال دیں گے، یہاں سے نہیں کو ہٹا دیں گے، تو کہیں گے پھر یہاں سے بھی اس لا کو بھی نکال دیں گے اور ادھر کہیں گے نعم نعم سمعت الاذان، ہاں میں نے اذان سنی۔ تو گویا ہم دونوں جملے بنا سکتے ہیں ایک ہی جملے سے، صرف فرق ہے یہ کہ منفی کو اس سے نکال دینا ہے اور مثبت کو اس کے اندر داخل کر دینا ہے۔ لا کا مطلب نہیں، اس کو نکال دیں گے، اس کی جگہ نعم لگا لیں گے اور یہاں سے ما کو ہٹا کر صرف سمعت الاذان کہیں گے، تو اس کا معنی ہوگا ہاں میں نے اذان سنی۔ آج کا سبق گو مختصر تھا، لیکن اس کے اندر ہم نے ایک بات سیکھی، وہ یہ کہ ہم فعل کے اندر مثبت سے منفی معنی کس طرح پیدا کر سکتے ہیں، اور ایک جملے کے اندر ہم اگر اس کو منفی کے اندر کہنا چاہیں تو کس طرح کہہ سکتے ہیں، مثبت کے اندر کہنا چاہیں تو کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک جملے کو دیکھ کر کہیں زیادہ جملے بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنے اعتبار سے اگر مشق کریں گے تو آپ عربی کافی حد تک اچھی طریقے سے بول پائیں گے۔